محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة او كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنا یہ گھر مکمل طریقے پر تعمیر کروا دیا. اب اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. سب سے پہلے نمبر کی یہ بات ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ اور بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور تعمیر کعبہ کا حکم اللہ کا ہے، نقشہ جبریل کا ہے. جب تعمیر مکمل ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں نقل فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس سے پتا چلا کہ عمل کی قبولیت اللہ سے مانگنی چاہیے. تو اس مسجد کے قبول ہو جانے کی دعا سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے کہ عمل رائگان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے.
مسجدیں سجدوں کی جگہ اور مرکزیت مومنین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں آ کر مالدار غریب سب جو ہیں یکساں ہو جاتے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات اسلامیہ میں اعظم ترین عبادت نماز۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے نمازیں ادا کی، کوئی نبی ایسا نہ رہا جس نے نماز نہ پڑھی، اور ہر امت کو نماز ملی۔ اور جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کے لیے حکم نازل ہوئے زمین پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نماز کا تحفہ دینے کے لیے میرے آقا کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ اور یہ نسخہ کیمیا جو ہے وہ عطا کیا گیا جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین سرمایہ ہے۔ مؤذن اذان میں پکارتا ہے، اذان ہوئی لیکن مسجد میں آواز نہیں آئی۔ ذمہ دار حضرات سے درخواست ہے کہ مائک اس طرح کے لگائے جائیں کہ جتنی آواز مسجد کے باہر اذان کی ہو، حرم میں نہیں دیکھا آپ نے اتنی آواز مسجد میں بھی ہوتی، تاکہ اندر بیٹھے ہوئے حضرات متوجہ ہو جائیں۔ اور اہل تلوجہ کی کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ ہے، محبت ہے مجھے آپ سے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مسجد میں گفتگو بہت پر۔ اب دو کام کرنا ہے، نئی مسجد میں نیا روپ اختیار کیجئے، شانتی اور سکون مسجد کے اندر برقرار رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آگے دو حضرات تھے، وہ کچھ گفتگو میں مصروف تھے، بات چیت ذرا زور سے کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب آگے بیٹھے تھے، ان کو کنکر مارا۔ اس زمانے میں شاندار صفیں کہاں تھی، صرف کنکر پیچھے ہوئے تھے۔ اور ایک زمانہ مسجد نبوی میں ایسا تھا کہ کنکر بھی نہیں، مٹی تھی۔ مسجدیں اگرچہ کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے۔ اب مسجدیں شاندار بن گئی لیکن نمازیں شاندار نہیں بن رہی۔ ابھی حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ مسجد تو بن گئی شاندار، اب نماز بھی بناؤ شاندار کہ بیڑا پار ہو جائے۔ متوجہ ہوئے تو دیکھا امیر المومنین نے کنکر پھینکا، اشارے سے بلایا، کہا وہ دونوں کو بلانا ذرا۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے آئے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا ذرا گفتگو کر رہے ہو۔ پر ہمیں معلوم نہیں اللہ کا گھر ہے، اگر تم مدینے کے باشندے ہوتے تو یہ کوڑے سے تمہاری خبر لیتا، لیکن تم باہر سے آئے ہو، یہ اکرام کرتا ہوں، کوڑے سے تمہاری خبر نہیں لیتا۔ مسجدیں خاموشی کی جگہ ہے، ذکر اللہ کی جگہ ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجد والے اعمال کو اب مسجد میں زندہ کرنا ہے، اور
جیسے ہمارے عبداللہ بھائی ہوا کرتے تھے تہجد کے وقت سے مسجد کو آباد رکھتے تھے، اس طرح جب نئی مسجد بنی ہے تو شکریہ میں تہجد پڑھنا اور مسجد کو اس کے ذریعے سے آباد کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ہمارے یہاں تذکرہ ہے کہ اہل تلوجہ الحمدللہ نمازوں کے بڑے پابند ہیں، اور وہ جب ذرا چھوٹی مسجد تھی تب بھی تنگ پڑتی تھی، اتنے نمازی بفضل ہی تعالی آتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ اتنی بڑی مسجد بننے کے باوجود لگتا ہے کہ یہ مسجد ابھی چھوٹی۔ اللہ تعالی نمازوں کا پابند بنا دے۔ دوستو، موجودہ دور میں دو نعمتیں آپ کو جو اللہ نے دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ ایک نعمت قرآن کہ مسجد میں تلاوت قرآن کثرت سے کرو، گھر جا کر کثرت سے کرو۔ ماں بہنیں بھی گھر میں قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں۔ تلاوت کا معاملہ آج کل بڑا کمزور ہو گیا ہے، حفاظ بھی تلاوت قرآن کریم نہیں کرتے، جبکہ ان کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہے۔ نمبر 2، کامیابی کی اونچی نماز ہے۔ نماز معمولی عبادت نہیں، نماز پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، جلدی کرو۔ دنیا کے دانشمند سوال کرتے ہیں کیوں آئے مسجد آ کر کیا ملے گا؟ کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ دوسرے جملے میں جواب دیتا ہے، عقل مندوں کو کہتا ہے حی علی الفلاح، جلدی آ جاؤ، جس کامیابی کو تم دفتر میں تلاش کرتے ہو وہ سجدوں میں مل جائے، جس کامیابی کو تم ادھر ادھر تلاش کر رہے ہو، مارے مارے پھر رہے ہو، ٹکریں کھا رہے ہو، آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ، یہاں کامیابی دنیا اور آخرت کی ملے گی، اور آخرت کی کامیابی جب اللہ دیں گے تو دنیا کی کامیابی قدموں میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام نمازوں کے بڑے عشاق، بہترین نمازیں پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں واقع آتا ہے کہ ایک سفر میں لشکر چلا، رات کو لشکر کی نگرانی کا مسئلہ ہے، کون رات کے وقت نگرانی کرے گا؟ نگرانی کرنے والے کا وہ آنکھیں جو رات کو لشکر اسلامی کی حفاظت کے لیے جاگے، اس کا بڑا اجر ہے۔ جیسے اجتماعات کے اندر رات کو لوگوں کے سامان اور تمام چیزوں کی نگہداشت کے لیے کچھ لوگوں کو طے کیا جاتا ہے کہ وہ نگہداشت کریں، ان کا بھی بڑا اجر ہے، یہ وہیں سے لائیں۔ دو صحابہ کرام تیار ہو، کسی زمانے میں ہمارے علاقے کے اندر رات کو چوری کا بہت زیادہ سلسلہ چل پڑا، محلے والوں نے مشورہ کیا کہ رات کو نوجوانوں کو چوکیداری کے لیے طے کیا جائے، تو چند جوان تیار ہو گئے چوکیداری کے لیے، رات کو چوکیداری کرتے تھے، انہوں نے نیا آرڈر جاری کیا، رات پر ہم کیا کریں گے؟ تو کہا ہمارے لیے سموسے فلانے گھر سے آنے چاہیے، اور چاپے فلان گھر سے آنی چاہیے، اور بھجیے وہاں سے آنے چاہیے۔ گھر کی عورتوں نے کہا ہمارے زیور چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھجیے ہم سے روز نہیں بنے گی۔ جب رات کو تمہاری خدمت کرنے کے لیے ہم کو جاگنا تو تم سو جاؤ، ہم ہی جاگ لیں۔ دیکھو کہاں صحابہ کرام کا عمل ہے، کہاں ہم لوگوں کا عمل ہے۔
وہ دو صحابی تیار ہوئے، نام لکھوائے، ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے، جب حضور ہم رات کو نگرانی کریں گے، ذمہ داری لے لیا، سرکار کی اطاعت بھی کرنا ہے اور عبادت کا شوق بھی ہے۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ تہجد ہماری نہیں جانی چاہیے، ہم 5 وقتہ نمازوں کی فکر نہیں کرتے، صحابہ کرام تہجد نہ چلی جائے اس کی فکر کرتے، تہجد نہ چلی جائے اس کے لیے کیا ترکیب، اور سرکار کی اطاعت ہاتھ سے نہ جائے۔ برکف جامع شریعت، برکف سندانش، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سندہ باختر، ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن جو طلب کرتا ہے، سچی طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، ایک اینٹ لگانے کا آپ نے اللہ کے گھر میں فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے پیسہ دے دیا تو خدا کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ پوری مسجد بنانے والے کو محل دے گا تو اینٹ لگانے والے کو بھی محل دے گا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی گیا ہوا کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ دونوں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ رات اس طریقے پر گزاری جائے کہ اطاعت رسول بھی ہو جائے، عبادت خدا بھی ہو جائے۔ دونوں نے رات کو تقسیم کر لی، نصف لیل تک میں نگرانی کروں گا، تم نماز پڑھتے رہنا تاکہ نماز کا جو ذوق ہے تمہارا اس کو سکون حاصل ہو، اور جب آدھی رات گزر جائے گی میں نماز میں لگ جاؤں گا، تم نگرانی میں لگ جانا، دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ سرکار کی نافرمانی، اتباع رسول بہت بڑی چیز ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اتباع رسول، سرکار کے قدم سے قدم ملا کے چلنا، سرکار کے اشاروں پر زندگی گزارنا، ایک ایک سنت کو حفظ جان بنانے کی کوشش کرنا۔ کوئی لمبے بیان کی امید نہ رکھیں آپ، میں مختصر ہی رکھوں گا۔ آج شام جو ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شاندار بیان ہو چکا ہے، اور حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم ان کا مختصر رپورٹ اور رپورٹ میں بیان ہوا ہے، لہذا مزید بیان کی ضرورت نہیں۔ جو چیزیں میں کہنا چاہتا تھا وہ تمام وہ کہہ چکے ہیں، لیکن اذا تقرر اس کے ماتحت جو ہے میں انشاءاللہ بات کچھ دہراؤں گا آپ کے ساتھ۔ دونوں حضرات نے اس طرح سے اپنے جذبہ عبادت کی تکمیل کی۔ اب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دوسرے صاحب نگرانی کر رہے تھے، تیر دشمن نے وہ حرکت پرچھائی کی دیکھ کر چلایا، کمر میں تیر داخل ہوا، خون سے لبریز ہو گیا، گر تھا لیکن نماز پڑھتے رہے، نماز ختم نہیں فرمائی۔ دوسرے ساتھی کو احساس ہوا، انہوں نے کہا بھائی جلدی نماز ختم کر ورنہ تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے یہاں کی ابتدا مجھے لگتا ہے اللہ بہت مقبول ہے، اس بنا پر کہ زندوں نے افتتاح کی، نماز کی، تو میت کی بھی افتتاح ہو، پہلا جنازہ بھی پڑھ لیا گیا، زندے اور مردے سب کی افتتاح ہو چکی۔ بہرحال وہ ساتھی نے لگا، کتنی نماز کا کتنا شوق،
ارے بھائی کیوں نماز کو اتنا دراز کیا تھا آپ نے، جبکہ آپ کو تیر لگ گیا؟ انہوں نے کہا ایک تو پتہ نہیں چلا کہ تیر لگا ہے، اتنا نماز کے اندر مستغرق تھے۔ دلائل ہے میرے پاس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد متوجہ کیا گیا، لیکن وہ مستغرق فی الصلاۃ اتنے تھے کہ ان کو خبر نہیں ہوئی کہ سرکار تشریف لائے۔ اب جو ہے انہوں نے کہا میں نے ایسی سورت قرآن کریم کی شروع کر رکھی تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ سورت ختم کرنے سے پہلے سلام نہ پھیروں، چاہے میری جان چلی جائے۔ سوانح حضرت امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نماز شروع کی، نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم کرنے کے بعد ہم لوگوں کا ذرا الٹا معاملہ ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھو پھر آرام سے کھانا کھائیں، اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی کھانا کھا لو، عارضی چیز ہے، اور اطمینان سے نماز پڑھو۔ نماز کے اندر اطمینان چاہیے، طمانینت چاہیے، سکون چاہیے، رکوع سجدے سب اطمینان سے ہوں۔ ایک جگہ لوگوں نے آپ نے 11 کروڑ کی مسجد بنائی، بے فضلہ تعالی اہل تلوجہ جو ہیں وہ مبارکباد کے، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، قابل ہیں ہی، لیکن اس سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس اللہ کے گھر کے بننے میں اپنے زیورات تک کو اٹیل دیا۔ کل جو مستورات کا اجتماع رہا اس میں تقریباً 8 لاکھ روپیے جو ہے نقد آئے، اور مجھے مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ الحمدللہ دوران تعمیر جس گھر میں گئے خواتین کے پاس پیسہ نہ تھا تو انہوں نے سونے کی انگشتریاں ڈالی، ہار اپنے ڈال دیے اور مسجد کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، اور تقریباً 1 کروڑ روپیہ اس مسجد کے اندر خواتین کا لگا ہوا ہے۔ آج امید یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کار خیر کے اندر سبقت لے جائیں۔ اماؤنٹ جو ہے یہ کم سے کم 16 لاکھ تو ہونا چاہیے، جس میں سے 4 لاکھ فاروق بھائی کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اپنے رشتہ داروں اور والدین کے لیے، انہوں نے 4 لاکھ روپیہ مسجد کو پیش کیا ہے۔ کیا نام؟ عبد الرؤوف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جو دیں گے، جو لکھوائیں گے، جو لکھوانے والے ہیں باقی رہ گئے وہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے اور جنت میں بہترین محل ان کو عطا فرمائے۔ دنیا اسلام کی پہلی مسجد قباء میں تیار ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف کے ساتھ مل کر تعمیر فرمائی، اور 10 دن اس میں امامت فرمائی، اور ہر سنیچر کو قباء تشریف لے جاتے تھے، وہاں کے لوگوں کے احوال پوچھتے تھے، بڑی محبت تھی وہاں والوں سے، اور مسجد میں 2 گانا ادا کرتے۔ مسجد کی وقعت، مسجد میں نماز پڑھنے والے حضرات کی وقعت سے بڑھتی ہے۔ اس اعتبار سے حرم کا درجہ بہت اونچا ہے۔
کیونکہ یہاں تمام انبیاء کرام تشریف لائے اور معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر سرکار نے کئی سال یہاں نماز ادا فرمائی. 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی. شرح بخاری نے لکھا ہے. مسجد نبوی شریف بنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو نجار کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے. پہلی فکر یہ تھی کہ مجتمعاً فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. بنو نجار کی جگہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا. بچوں نے ہدیہ کرنا چاہا. پھر تعمیر شروع ہوئی تو 6 مہینے کے اندر تعمیر مکمل ہوئی. یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ 4 منزلہ اتنی بڑی عمارت جو ہے یہ ذمہ دار حضرات اور تمام حضرات نے مل کر جو محنتیں کی تو 2 سال کے قلیل عرصے کے اندر یہ تاریخی مسجد تیار ہوئی. مولانا رفیع الدین فرماتے ہیں گینیش بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر اس کا نام آنا ہے. اتنی اچھی بنی کہ اتنے مختصر وقت میں اتنے بڑے سرمایہ کے ساتھ یہ مسجد بنائی گئی. ایک جگہ گاؤں میں بیچارے لوگوں نے مسجد بنائی. مسجد تھی نہیں, مسجد بنائی, لیکن غریب لوگ تھے. اب جو مسجد علاقے کے لوگ نماز پڑھنے والوں وہ علاقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسجد کو پیسہ خرچ کر کے بنائیں, اپنا پیسہ لگائیں. آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ یہاں کسی کو باہر چندے کے لیے نہیں جانا پڑا. آپ نے پیش کیا اور آپ کے لیے اللہ کا گھر تیار ہو گئی. اور اب جو باقی ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی باہر نہیں جانا پڑے گا. آپ ہی حضرات کے جو ہے حلال کمائی کے ذریعے سے یہ باقی مسجد کا جو قرضہ ہے وہ بھی پورا ہو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب جب علماء نے آپ کے سامنے سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے واسطے مانگا ہے, آپ نے بڑھ چڑھ کر دیا. اور دینے والوں کو اللہ دیتا ہی رہتا ہے, ان کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. دینے والوں کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی, اس لیے کہ دینا یہ اچھی صفت ہے, سخاوت یہ اچھی صفت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر جب فرمائی تو خود بھی ہاتھ بٹایا صحابہ کرام کا اور اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے. ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. صحابہ کرام بھی ساتھ دیتے تھے. پیٹ کے اوپر مٹی, سر کے اوپر مٹی اور اللہ کا گھر بنا. اور چونکہ سرکار نے یہاں 10 سال نماز پڑھی ہے اس مسجد میں, اس لیے مسجد نبوی کا درجہ بھی بہت وقیع اور بہت بڑا ہو گیا. اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیان ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ اور بہت کام تھے, اس بنا پر مسجد نبوی شریف کی توسیع کی ضرورت. یہ جو مسجد بنی ہے توسیع میں تعمیر ہوئی, برائے توسیع اس کی تعمیر کی گئی کہ وسعت ہو جائے. تو الحمدللہ کافی وسعت ہو گئی. آج مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ اجتماع کرنے والے ساتھیوں کو منڈپ باندھنے کی ضرورت نہیں, ہماری مسجد تیار ہے. بغیر منڈپ کے انشاءاللہ منڈپ ہے. وہ گاؤں والے بیچارے سوچتے تھے کہ کسی طرح اللہ کا گھر اپنے یہاں بننا چاہیے, لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے. تو اکثر مزاج ہے کہ بھائی پیسے جمع ہوتے ہیں تو لوگ ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہیں.
گھر کے کھانے سے بہتر کھانا نہیں، لیکن مزاج بن گئے ہوٹل میں کھانے کا۔ ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں تو اچھا خاصا بل ہو جاتا ہے، 1000 2000 آرام سے ہو جاتا ہے۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ ہوٹل کے کھانے پر پابندی لگا دیں، اور جب ہوٹل میں کھانے کا شوق پیدا ہو تو اندازہ لگائیں کہ کتنا خرچہ ہوگا، 1000 2000، وہ 2000 مسجد کے صندوقچے میں جمع کریں۔ اس طرح انہوں نے ہوٹل میں نہ جا کر گھر کی سوکھی روٹی گویا کے کھا لیا ہوٹل میں، اس طرح سے پیسہ جمع کیا اور مسجد تعمیر فرمائی، اور مسجد کا نام رکھا گویا کے کھائیے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کچھ نام ہوا، یہ گویا کے کھا لیا، یہ کیا ہے؟ پھر اس کی تفسیر وہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں پہ پتھر رکھے، ہوٹل نہیں گئے، اور جو پیسے بچے وہ تمام جو ہے مسجد کے گلے میں ڈال دیے، اور اس سے جو پیسے نکلے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا گھر ہمارے گاؤں میں بنوا دیا، گویا کہ کھا لیا۔ یہ مزاج کے ساتھ ہم نے مسجد بنائی۔ اسلام آباد میں ایک جگہ تھی جہاں گورنمنٹ نے کہا کہ کل صبح اس مسجد میں اگر یہاں مسجد نہ رہی، خالی جگہ رہی تو گورنمنٹ ایکوائر کر لے گی، جگہ کو گورنمنٹ ایکوائر کر لے گی۔ تو وہاں کے نوجوان، بوڑھے، عورتیں، بچے سب تیار ہو گئے۔ الحمدللہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کرنے کا بڑا جذبہ دیا ہے، اور اس میں ماں بہنیں بھی پیچھے نہیں رہتی، بچے بھی پیچھے نہیں رہتے، سب کام میں لگ جاتے۔ صبح میں تو مسجد کھڑی کر دی، وہ خالی زمین پر صبح میں مسجد نظر آ رہی۔ اس مسجد کا نام رکھا مسجد شب بھر۔ ایک رات کے اندر مسجد کھڑی کر دی، مسجد کا نام رکھا مسجد شب بھر۔ اقبال نے یہ شعر کہا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ تعمیر نہیں ہو سکی، توسیع نہیں ہو سکی۔ There is no time to enlarge the masjid, to expand the masjid. So حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ the great companion of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم passed away، چلے گئے دنیا سے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا دور شروع ہوا، حدیث میں اس کی پیشی ہوئی ہے، اور اتنے بڑھ گئے نمازی کہ تنگ پڑنے لگی مسجد نبوی شریف، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مسجد کی ایسی توسیع کروں گا کہ جس میں لوگ اچھی طرح سے اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، گرمی میں گرمی سے حفاظت رہے، سردی میں سردی سے حفاظت رہے، اور بارش میں بارش سے حفاظت رہے۔ اس طرح کی توسیع کر دی حضرت عمر نے مسجد نبوی شریف۔ اس سے معلوم ہوا کہ توسیع کی گنجائش ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے سے پہلے بھی مالدار بنایا تھا، ایمان لانے کے بعد بہت مال عطا فرمایا، اور انہوں نے بہت مال اللہ کے راستے میں دیا۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور قحط سالی ہوئی۔ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، قحط سالی ہے، دعا فرمائیے، کہا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما۔
حضرت عثمان اس وقت بہت بڑے غلے کے اور اناج کے تاجر تھے. 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے کے باہر صف لگا کر کھڑے ہیں. مدینے کے جتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ حضرت عثمان کے پاس گئے کہ بھائی غلہ ہے نہیں شہر میں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کے 300 غلے سے لدے ہوئے آئے ہیں تو آپ دے دیجئے, کیا لیں گے, پرائس کیا رہے گی؟ انہوں نے کہا تم کیا پرائس دو گے؟ انہوں نے کہا تمہارا غلہ اگر 10 لاکھ روپے کا ہے تو 20 لاکھ روپے دیں گے. 10 لاکھ چیز کے 10 لاکھ نفع, 60% پروفٹ ہو. ان کا یہ منظور نہیں. اچھا بھائی چلو 50 لاکھ لے لو, کہ یہ بھی سودا منظور نہیں, کم ہے یہ نفع. ارے بھائی 10 کے مرتبہ 100 لے لو, کہ یہ سودا بھی منظور نہیں. بیچارے تاجر جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ اس سے زیادہ نفع دینے کی ہمارے اندر سکت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, کیا دیں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں سودا کر چکا ہوں, آپ فکر نہ کریں. ارے حضرت ایسے 5 سالی کے زمانے میں آپ پروفٹ کے پیچھے پڑے, غریبوں کا خیال فرمائے, آپ صحابی رسول ہیں. ارے بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے. صحابہ کا مرتبہ نہایت عالی شان ہے, ان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے, نیک گمان رکھنا چاہیے, ان سے محبت رکھنی چاہیے. ایک اونٹ اور ایک چوہا دونوں میں اچھی دوستی تھی, دونوں سفر میں نکلے. چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ندی آئی, اونٹ تو دھڑام سے ندی کے اندر اتر گیا, چوہا ٹھہر گیا. اونٹ نے کہا بھائی سفر جاری رکھیے میرے ساتھ. کہا پانی بہت ہے. کہا نہیں زیادہ پانی نہیں, میرے خالی گھٹنوں تک آتا. کہا تیرے تو گھٹنے تک آتا ہے, لیکن میری تو نسلوں کا سوال ہے, میری تو نسلیں اس میں ڈوب جائے گی. تاجروں نے کہا کہ ہمارا تو سب پیسہ ڈوب گیا, ہمیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ندا کروائی کہ بھائی جس کو جتنی ضرورت ہو, ضرورت کے مطابق اناج اور غلہ میرا کھڑا ہوا ہے, وہاں 300 اونٹ ہیں, اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے لے لیں, اور یہ 300 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیں. جبکہ نفع کمانے کا بیسٹ ٹائم تھا. پورا اناج اور غلہ دے دیا, مدینے میں تقسیم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس پہنا ہے, نیا جوتا پہنا ہے, اور بہت تیزی سے کہیں جا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار مجھے 1-2 سوال پوچھنے ہیں, پوچھ لوں؟ فرمایا نہیں ابھی نہیں, ابھی میں جلدی میں ہوں. سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا حضرت عثمان کا صدقہ اور اللہ کے راستے میں اناج دینا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں سے آج ان کی شادی رچائی ہے, میں وہ شادی میں جا رہا ہوں. تو اللہ کے راستے میں دینا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑے اجر کا کام ہے. اور چندہ مانگنا برا نہیں ہے, سرکار نے خود ممبر پہ بیٹھ کر چندہ مانگا ہے, اور چندہ اپنے لیے نہیں مانگا ہے بلکہ اللہ کے دین کے لیے مانگا ہے. جیسے آج مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے, اللہ کے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ مانگا. حضرت عثمان سامنے بیٹھے تھے,
کھڑے ہو گئے اور فرمایا 100 اونٹ دوں گا سرکار، اور اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہوگا. لیکن بہت بڑا لشکر بھیجنا تھا، اس لیے حضور نے تقاضا جاری رکھا. پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 کا اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 کا اعلان کیا، 300 اونٹ کا اعلان کیا سامان کے ساتھ. پھر بھی سرکار کا تقاضا باقی رہا تو اٹھ کر گھر گئے اور اشرفیوں کا تھیلا لے آئے اور سرکار کی چادر کے اندر خالی کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی عمل نفلی نہ کریں تب بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان نے اپنے جیب خاص سے بہترین اور خوبصورت ترین مسجد بنائی. جیسے آپ نے حسین ترین مسجد بنائی، ایسی شاندار مسجد بنائی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے کسرا کا محل بنایا، بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا، کیا ایسا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ایک تو میں نے بیت المال سے ایک پائی لی نہیں، میرا پیسہ لگایا، امپورٹ کیا، لکڑا باہر سے امپورٹ کیا، پتھر باہر سے امپورٹ کیا اور مسجد نبوی کو شاندار بنایا. لوگ دیکھ کر آش کرنے لگے. جب اعتراض کیا لوگوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جس سے مسجد کا شاندار ہونا ثابت ہو جاتا ہے. من بنا مسجد للہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ارشاد نقل کیا، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، جو دینا ہے اخلاص نیت کے ساتھ دینا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. ربنا مسجد للہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، اپنا کوئی مفاد نہیں تھا، نامآوری نہیں تھی، شو آف نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، اللہ کے لیے دے دیا. بن اللہ لکم مثلہ فی الجنہ، تو جیسا اس نے شاندار مکان بنایا گیا اللہ کا، اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان جنت کے اندر اس کے لیے بہترین محل بنائیں گے. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تنے تنہا اپنی زمین، اپنا پیسہ، اپنا سامان مسجد بنا رہا تھا. وہ اوپر چڑھ گیا، مچان بنایا اس نے، دیوار اونچی ہو گئی تھی، صبح میں لگا تھا کام کے اوپر، 2-3 اینٹیں نیچے گر گئی. ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جو ہے وہ اینٹ جو گر گئی تھی وہ اٹھا کر اس کو، وہ اترنے کی تیاری کر رہا تھا کہ مت اترو میں دے دیتا ہوں. اس نے اٹھا کر وہ اینٹ دے دی. جب مسجد مکمل ہو گئی تو مسجد بنانے والے نے خواب دیکھا کہ محل شاندار اس کے لیے بنا ہوا ہے. پوچھا ہے اللہ یہ جو مکان بنا ہے جنت کے اندر، جو محل بنا ہے، پیلیس بنا ہے، وہ کس کا؟ فرمایا تو نے میرے وعدے کے مطابق اللہ کا گھر یعنی میرا گھر بنایا تو میں نے تیرے لیے جنت کے اندر تیرا گھر بنایا. لیکن اللہ یہ گھر کے پڑوس میں بالکل سیم دوسرا مکان بھی نظر آتا ہے، وہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ اس کا جو اس نے اینٹ دے دی. اللہ اس نے تو خالی ایک اینٹ دی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے تو نے اس کو محل دے دیا. فرمایا میری رحمتیں بہت وسیع ہے، رحمت حق بہانا بھی جو ہے، بہا نبی جو ہے. ایک اینٹ اگر اللہ کے دین کے لیے، ابھی حضرت مولانا یاسین صاحب نے ایک اینٹ کی بات کی کہ قصر نبوت میں ایک اینٹ کی کمی تھی جو سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ذریعے سے کمپلیٹ ہو چکی، مکمل ہو چکی.
وہ ایک اینٹ کا خلا برا لگ رہا تھا. قصر نبوت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ شانداری لگی. فرماتے ہیں یہ قصر بھی تعمیر ہو چکا ہے لیکن ایک اینٹ 1 کروڑ کی ابھی 1.5 کروڑ کی باقی ہے، وہ چندے کی شکل میں دیجیے تاکہ یہ کبھی بھی پوری ہو جائے. مفتی شہید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مسجد میں لے جائے گئے تو ذمہ دار حضرات زیادہ بولتے ہیں، یوں کیا ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، فلاں کیا، صبح میں یوں کیا، رات کو یوں کیا، دوپہر میں یوں کیا. وہ سب باتیں کرتے کرتے حضرت کو لے جا رہے تھے. کیا تو اللہ کے لیے کیا. مفتی شہید صاحب نے کہا اب اس کے اندر کیا گاتا رہتا ہے؟ کیا تو اللہ کے لیے کیا، کر رہے ثواب ملے گا تیرے کو، اجر ملنے والا ہے، فائدہ تو تیرا ہے، بینیفٹ تو ہے تیرے کو. یوں کہا تو مسجد کے دروازے پہ پہنچ کہا دعا کرنا ہے، ابھی مسجد جو ہے قرضے میں. تو کہا مجھے لائق کیوں ہے؟ کہا دعا کرنے کے لیے. کہا چلو کر، میں قرضے میں مسجد میں دعا نہیں کروں، پہلے قرضہ پورا کرو پھر دعا ہو. لیکن بھائی آج تو الحمدللہ ہم اپیل کرتے ہیں آپ حضرات سے، درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ حضرات جی کھول کر اللہ کے گھر میں جو ہے جو باقی رقم ہے اس کا قرضہ چکا دیجئے. جن حضرات نے دیا ہے اللہ انہیں دے، قبول فرمائے اور مزید برکات سے مالا مال فرمائے. جن خواتین نے دیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرمائے اور ان کی نسلوں کو نماز پڑھنے والا اور نماز کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے. اب بتائیے ہمت کر کے نام لکھوا دیجئے کہ کون حضرات ہیں جو اس گھر کی تعمیر میں ما بقیہ رقم ادا کرنے کے لیے اور عطا کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت مولانا یاسین صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء اور جلیل القدر کاملین یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر لکھوا دیجئے، دعائیں مل جائے گی، آپ کا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا.